دنیا کے اندر وہ دن کہ جس دن حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی اور حق باطل کے مقابلے میں کامیاب ہوا۔ یہ فیصلہ کن اور تاریخ ساز جنگ تھی جس میں ملت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا۔ یہ حق و باطل میں فرق کرنے کا دن تھا جس میں مسلمانوں کی فتح نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر شرک و باطل۔ مورخین اس جنگ کو بدر البقرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے لاریب اور لافانی کلام قرآن میں اس جنگ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن کے نام سے فرمایا ہے۔ یہ جنگ کہاں ہوئی اور کیوں اور کس طرح 300 مسلمان 1000 دشمن سے لڑے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی مقام پر عظیم جنگ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمان کے درمیان سخت خونریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و حرمت کا پرچم انتہائی سر بلند ہو گیا اور کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے جنگ بدر کا تذکرہ موجود ہے۔ 2 ہجری میں رسول اللہ نے 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کی تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضری مقتول ہوا اور وہ گرفتار ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس واقعے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ کیونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب نعرہ بازی کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ ان حالات میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے اس کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ دوسری طرف قریش نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ کے گرد نواح کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے خرچ ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ کی عورتوں نے اپنی زیور تک کاروبار میں لگا دیے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے۔ قاصد نے عرب کے دستور کے مطابق جا کر اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتظام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی ہجرت کے ساتھ ہی کفار مکہ نے ان پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ صرف موقع کا انتظار تھا جو ابو سفیان کے ایلچی نے مسلمانوں کے متوقع حملے کا خدشہ ظاہر کر کے پیدا کر دیا۔ کیل اور کانٹوں سے آراستہ ہو کر 1300 کا لشکر 170 گھوڑ سوار کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ اور عیش و عشرت کا تمام سامان لے کر 6 رمضان کو مکہ سے روانہ ہو کر 16 رمضان کو میدان بدر پہنچا۔ تجارتی قافلے کی بخیریت واپسی کی اطلاع ابو جہل کو مل چکی تھی، تاہم اس نے تکبر اور غرور میں کہا کہ ہم بدر تک ضرور جائیں گے، وہاں 3 دن تک جشن منائیں گے اور اگر مسلمان ہٹے چڑھ گئے تو ان کا کام تمام کر کے پورے عرب میں اپنی بہادری کا سکہ منوائیں گے۔
مسلمانوں کا لشکر جب مقام دفران پر پہنچا تو اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا لشکر مکہ سے نکل پڑا ہے۔ حضور نے اطلاع پا کر صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دل و جان سے مقابلے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ حضرت سید بن معاذ نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مابعوث فرمایا، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود پڑیں۔ اب اللہ کے نام پر ہمیں حکم دیجیے۔ مجاہدین کا جذبہ جہاد کو دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور تیاری کا حکم دیا۔ 313 مسلمان جذبہ شہادت سے لبریز معمولی سی جنگ ساز و سامان کے ساتھ کفار مکہ کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں پہنچے۔ مسلمانوں کے خیمے اسی طرف تھے جس طرف نہ صرف پانی کی کمی تھی بلکہ ریت زیادہ تھی جو جنگی نقطۂ نگاہ سے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، جبکہ کفار کی طرف پانی کی چشموں کی بہتات تھی اور پانی کی فروانی تھی اور چکنی مٹی ریت کی نسبت زیادہ تھی جو بظاہر ان کے لیے فائدہ مند تھی۔ کفار نے رات عیش و عشرت میں گزاری جبکہ مجاہد عظیم پوری رات اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے اور مٹھی بھر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا جس سے مجاہدین کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ بارش کا پانی ذخیرہ کر لینے سے پانی کی قلت بھی دور ہو گئی۔ بارش سے ریت بہت سخت ہو گئی جبکہ کفار کی طرف والا مٹی دلدل بن گیا جس کی وجہ سے پھسلن پیدا ہو گئی جو جنگی نقطۂ نگاہ سے کفار کی ناکامی کا باعث بنی۔ 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مجاہدین کی صفوں کو درست فرمایا۔ سامنے مکہ کے کفار تکبر اور غرور کی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ وہ دن تاریخ اسلام میں اپنی مثال آپ تھا کیونکہ بھائی کے مقابلے میں بھائی اور باپ کے مقابلے میں بیٹا کھڑا تھا۔ خون کے رشتے باطل ہو چکے تھے، ذاتی جنگ کے بجائے حق و باطل کی جنگ تھی۔ رشتہ کی کوئی اوقات نہ تھی، نہ خون کی کوئی اہمیت۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی محبت تمام رشتوں پر حاوی تھی۔ شوق و شہادت سے ہر مجاہد سرشار نظر آتا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی سب سے پہلے عبداللہ مقابلے کے لیے نکلا تو حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے نامور سردار قتل ہونے شروع ہو گئے۔ کفار گھبرا کر حملہ کر کے مسلمان لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضور نے مٹھی میں ریت اٹھا کر مشرکین کے طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، ان کے چہرے رسوا اور ذلیل ہوں۔ ریت دشمن کے کانوں اور ناک تک پہنچ گئی، ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ دشمن کے 70 نامور سردار مارے گئے، کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جنہوں نے فدیہ ادا کیا ان کو رہائی مل گئی اور جو فدیہ نہ ادا کر سکے ان کو یہ روایت دی گئی کہ وہ 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو رہائی مل جائے گی۔ جنگ بدر میں اسلام کی فتح سے نہ صرف لات و منات و عزا و حبل کی قوت کا پول کھل گیا بلکہ اسلامی حکومت پورے عرب کی ایک عظیم قوت بن کر ابھری۔